يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ترجمہ کنزُ ایمان۔ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بابرکت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دین اسلام کی مختلف جہات، ڈائمنشنز، ایریاز، مختلف جہتیں جو ہیں، انہیں روشناس کروانے میں دعوت اسلامی کی جو خدمات ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ محتاج بیان نہیں ہیں، اور جتنی مشہور اور معروف ہیں مدنی چینل کے آن ایئر ہونے کے بعد، یہ بھی آپ شاید اس سے بخوبی واقف ہوں گے۔ اور مدنی چینل نے الحمدللہ تعلیمات اسلام کے وہ گوشے جن کے بارے میں عام طور پر مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں یا ہمیں معلومات کی کمی ہوتی ہے، ان کو جس طرح سے ایڈریس کیا ہے، جس طرح سے پروجیکٹ کیا ہے، ہمیں سمجھایا ہے، ذہنوں میں راسخ کیا ہے، یہ بھی سنہری حروف سے انشاءاللہ تعالی عز و جل تاریخ خدمت علم دین میں لکھا جائے گا۔ اور مدنی چینل کے پروگرامز کے سٹینڈرڈز کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار ایک یونیورسٹی کے HOD تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے کرکلم میں مدنی چینل کا ایک سلسلہ باقاعدہ کورس کے اندر شامل ہے، اور ماسٹرز لیول پر وہ جو کورس ہے اس میں جب پڑھایا جاتا ہے پورا کریڈٹ کا 3 کریڈٹ آورز کا کورس، اس میں وہ الحمدللہ پورا مواد مدنی چینل کے اس سلسلے کا شامل کر کے طلباء کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اس سے آپ مدنی چینل کی پیش کردہ تعلیمات کا سٹینڈرڈ بھی جج کر سکتے ہیں۔ آج بھی یہ جو سلسلہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ بھی بہت اہم ترین موضوع پر مشتمل یہ سلسلہ ہے۔ اسباق تصوف کے نام سے آپ کی خدمت میں یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تصوف کے پیارے پیارے مدنی پھول کے متعلق ہماری لرننگ ہوگی، سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق سے عمل کرنے، پریکٹس کرنے کی بھی، پریکٹس میں لانے کی بھی کوششیں کریں گے۔ بہت سارے ذہن میں کویشچنز جو ہیں وہ آرائز ہو گئے ہوں گے، تجسس بیدار ہوا ہوگا تصوف کا نام سن کر۔ تو انشاءاللہ مدنی چینل آپ کو اس سلسلے کے ذریعے بتائے گا کہ کیا ہیں اصل کانسیپٹس، کیا صحیح معنوں میں ڈیفینیشنز ہیں، تصوف اصلاً ہے کیا مس کانسیپشنز ہیں، کیا جو مس لرننگ وہ ہو گئی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو چونکہ دارالفتہ کے اسلامی بھائی ہیں، مفتی صاحب ہیں، تو یوں بھی الحمدللہ جو ہم یہاں پہ ٹیچنگز ہماری ہوں گی، جو ہم لرننگ ہماری ہوگی، اس کے سٹینڈرڈ پہ بھی دل انشاءاللہ ٹھکا رہے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں مسٹرزم سے متاثر ہو کر، مغربی مستشرقین اورینٹلسٹ سے متاثر ہو کر کچھ اس طرح کی ملاوٹ بھی کر دی گئی ہے کہ جو بعض اوقات کچھ اس طرح کے نام لیوا لوگ بھی آ جاتے ہیں جو مس لیڈ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، مدنی چینل سے، یہاں پر انشاءاللہ اوتھینٹک معلومات ہم آپ کی خدمت میں تصوف کے متعلق پیش کریں گے۔ چلیے مفتی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ اہلاً و مرحباً، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عظمتیں عطا فرمائے۔ بہت امپورٹنٹ اور اہم اور علمی ٹاپک پر الحمدللہ یہ سلسلہ آپ کرنے تشریف لائے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے، تصوف کا نام تو مشہور ہے اور مختلف فورمز پر اس کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے،
تو دو امپورٹنٹ کویشچنز پہلے مرحلے پر میں چاہوں گا کہ آپ سے میں کچھ ٹیکنیکلی کروں اور پھر پروگرام کے متعلق سلسلے کے متعلق ایک مدنی پھول آپ سے وہ جاننا چاہوں گا. پہلے تو ہمیں یہ سمجھا دیجئے پلیز کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں ان میں تصوف کا کیا حصہ ہے, کیا مقام ہے, اور کس طرح مطلب یہ اسلامی تعلیمات کے تناظر میں ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا پھر یہ بھی ہمیں کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ تصوف ہے کیا ان اٹ سیلف فی نفسہ ہی. اور پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ جو اسباق تصوف ہے اس کا کچھ بھی جو ہے آپ تعارف اپنے نقطہ نظر سے وہی مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ کے آخری سوال سے ہی شروع کر دیتا ہوں. لبائک. سبق کہتے ہیں لیکچر کو, اوکے, لیسن کو, ٹھیک ہے, کسی ایک چیپٹر کو. تو جس طریقے سے دیگر سبجیکٹس کے مختلف چیپٹر ہوتے ہیں, جی تصوف کے مختلف چیپٹر ہیں, اور اس سلسلے میں ہم ایک کتاب کو لے کر چلیں گے. اچھا, یعنی ٹیکسٹ بک گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ بک مقرر. ماشاء اللہ. تو اس کے کوئی 31 چیپٹر ہیں. وہ سب کیا ٹیکسٹ بک کا تعارف ہم پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی ٹیکسٹ بک ہے, کوئی خاص وجہ ہے اسے چننے کی؟ سسپینس نہ رہنا چاہیے لوگوں کے لیے. چلیں اگلے سلسلے میں اس کا تعارف کروائیں مرحبا, اور پورا سلسلہ ہی اسی پر کریں. اتنا تو ہم سمجھ سکتے ہوں گے کہ ظاہر ہے کہ جو کوئی مخصوص اور خاص نسبت والی ہی کتاب ہوگی جس کا انتخاب کیا گیا. بلا شبہ. اچھا. اب میں آتا ہوں آپ کے پہلے سوال کی طرف. جی کہ تصوف کی تعلیمات کا دین اسلام کی تعلیمات میں کیا حصہ ہے. اوکے, ٹھیک ہے. دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ 3 قسم کی ہیں. سب سے پہلی جو تعلیمات ہیں وہ عقائد سے متعلق ہیں. اوکے. یعنی عقائد ذات باری تعالیٰ کے متعلق, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق, اور دیگر جو ضروریات دین ہیں ان سے متعلق عقائد. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور مسلمان رہنے کے لیے عقیدہ جو ہے یہ سب سے پہلا درجہ ہے. ماشاء اللہ, ٹھیک. اسلامی تعلیمات کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اعمال ظاہرہ سے متعلق ہے. اعمال ظاہرہ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. جی. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لین دین کے معاملات ہیں, خارج میں ہوتے ہیں, ان کا ایک وجود ہے, حواس خمسہ سے محسوس کیے جا سکتے ہیں. جس طریقے سے عقائد ایک سبجیکٹ ہے, اور جس سبجیکٹ میں عقائد پڑھائے جاتے ہیں اسے علم کلام کہتے ہیں. جیسے بہار شریعت کا پہلا حصہ. اچھا. پوری بہار شریعت علم فقہ پر مشتمل ہے. جی. لیکن اس کا جو پہلا حصہ ہے یہ علم فقہ سے متعلق نہیں ہے, یہ علم کلام سے متعلق ہے. ٹھیک ہے. تو جو علم ایسا ہو جس میں انسان کے ظاہری اعمال سے بحث کی جائے, ان کی تفصیل, احکام, ان کے ایک جز پر گفتگو کی جائے, جی, اسے علم فقہ کہتے ہیں. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں اور علم فقہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. اللہ اکبر, اتنا وسیع علم ہے. ماشاء اللہ. تو انسان کی عبادات, اس کے معاملات, نکاح و طلاق, مطلب کہ جمی جو ہے وہ شعبوں کو محیط ہے. ٹھیک. کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں جو علم فقہ سے خارج ہو. انسان ظاہر میں جو کچھ کرتا ہے وہ فیصلے ہوں, قضا ہوں, سزاؤں کا جاری کرنا ہو, ایک جامع علم ہے. ٹھیک. دینی تعلیمات کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے باطنی چیزوں سے متعلق. باطنی چیزوں سے متعلق یعنی انسان کے باطن میں بہت کچھ ہوتا ہے. ٹھیک. مطلب ایک شخص خاموش بیٹھا ہوا ہے, جی, ہو سکتا ہے وہ اس دوران ثواب کا مستحق ہو رہا ہو, یا اللہ, اور ہو سکتا ہے وہ گناہ کا مرتکب قرار پائے. خاموش بیٹھا ہوا ہے, ثواب بھی کما سکتا ہے, گناہ بھی کما سکتا ہے. سمجھائیں انسان کا جو باطن ہے, جی, میں عرض کرتا ہوں, جی, تو وہ
ثواب کا بھی محل ہے اور گناہ کا بھی محل ہے. اوکے اوکے. وہ ثواب بھی کر سکتا ہے اور گناہ کے کام بھی کر سکتا ہے. کچھ ایگزامپلز دینا مجھے صاحب تھوڑا اور فردر. مثال کے طور پر وہ بیٹھے بیٹھے بدگمانی کر رہا ہے کسی کے متعلق, تو گناہ گار ہے. اور وہ بیٹھے بیٹھے تفکر آخرت میں جو مشغول ہے, اللہ اللہ, قرآن کا تصور اس کے ذہن میں ہے اور وہ سپارے دہرا رہا ہے, سبحان یہ اللہ. تفکر ہے, قرات تو نہیں ہے. ٹھیک. پڑھے گا تو قرات کہلائے گی. تو انسان کا جو باطن ہے یہ بھی پوری ایک دنیا ہے, پوری ایک سائنس ہے. اوکے. اور جس علم کے اندر انسان کے باطن سے گفتگو کی جائے اس علم کا نام علم تصوف ہے. ماشاء اس میں اللہ. انسان کے باطن پر بھی گفتگو کی جاتی ہے, اخلاق و آداب سے بھی گفتگو کی جاتی ہے. ماشاء اللہ. باطن کے معاملے میں مفتی صاحب عام طور پر یعنی عام لینگویج یہی ہے, دل میں یہ خیال آیا, دل میں یوں بولا, دل نے یہ بولا, دل یہ کہہ رہا ہے. تو کیا اس دل کو ہی تو سیدھا کرنے کے لیے کچھ سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے. اوکے, یعنی پورا جو سلسلہ ہے جی یہ جی دل کے جی جی. گرد ہی تو گھومتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. باطن سے مراد قلبی دل کے معاملات, یہ ہم باطن کہہ سے سکتے مراد ہیں ہے پوشیدہ اعمال. اوکے اوکے. اگرچہ کہ اکثر چیزوں کا جو محل ہے وہ دل ہی ہے, ٹھیک 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 ٹھیک. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن بہت وسیع مفہوم ہے. ماشاء اللہ. تو صحیح. دین کی جو تعلیمات ہیں وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. اوکے. علم عقائد, علم فقہ اور علم تصوف. اچھا, پہلے زمانے میں تینوں چیزوں کو ایک ساتھ پڑھایا جاتا تھا, تینوں چیزوں کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے. ایک سبجیکٹ کا نام دیا جاتا تھا. اوکے. علم فقہ کے نام سے تینوں کو تعبیر کیا جاتا تھا. علم فقہ بول کر تینوں چیزیں مراد ہوتی تھیں. یعنی پہلے کی جو ٹرمینالوجی ہے اس میں علم فقہ کا اسکوپ جو تھا وہ زیادہ تھا, بڑا تھا. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے فقہ اکبر. جی جی جی. یہ بنیادی طور پر فقہ کی کتاب نہیں ہے, اچھا اچھا. یہ موجودہ دور کے اعتبار علم سے. عقائد کی کتاب ہے. صحیح. تو چونکہ اس زمانے میں علم عقائد فقہ میں داخل تھا تو اس صحیح. لیے اس کتاب کا نام فقہ اکبر رکھا گیا. اوکے اوکے. اور بعض فقہا نے کچھ ایسی کتابیں لکھی ہیں جن میں تینوں کے تینوں علوم شامل ہیں, جیسے حدیقہ ندیہ جو ایک متن کی شرح ہے, عارف باللہ امام عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ کی یہ تصنیف ہے. تو حدیقہ ندیہ کے اندر تینوں چیزیں ہیں. اس میں عقائد بھی ہے, ٹھیک ہے. اس کی باریکیوں سے بھی گفتگو کی گئی ہے, ماشاء اللہ. تصوف کی باریکیوں سے بھی گفتگو کی گئی ہے, سبحان اللہ. اور احکام سے بھی گفتگو کی گئی ہے. علم فقہ کا بھی ایک بہت بڑا حصہ موجود ہے. اوکے. تو حدیقہ ندیہ جو ہے وہ عوامی کتاب بھی نہیں ہے ایک طرح سے, اچھا اچھا اچھا. کافی جامع کتاب ہے اور مشکل کتاب ہے. اچھا. اور تینوں چیزیں اس میں شامل ہیں. علم کلام کی اچھی خاصی باریکیاں اس میں شامل ہیں. ٹھیک. تو حالانکہ اس کا جو تعارف ہے کتاب کا وہ تصوف کے حوالے سے کیا جاتا ہے. اچھا اچھا اچھا. اس کی پہچان علم تصوف کے حوالے تصوف سے کے مشہور اسی حوالے لیکن سے. اس میں تینوں چیزیں ہیں. اچھا. تو اس بعض بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں ایسی جس میں 2 چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, کسی میں تینوں. صحیح. لیکن علم تصوف جو ہے یہ مستقل ایک الگ شعبہ ہے. اور یہ کس طرح الگ شعبہ ہے اور یہ باطنیات کے حوالے سے قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ. سورہ اعراف اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. اے محبوب علیہ السلام آپ کہہ دیجئے میرے رب نے فواحش کو حرام کیا جو ظاہری ہیں اور جو باطنی ہیں. اللہ اکبر. قرآن کریم فرقان حمید نے بھی تقسیم بیان کی. اسی طرح سے ایک اور آیت سورہ انعام میں بھی ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں. جی. حدیث جبریل بہت مشہور حدیث ہے. جی جی. ایک صحابی کی شکل میں آئے اور آ کر جو ہے وہ کچھ سوالات کیے. جب چلے گئے تو نبی اکرم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعارف کروایا کہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. سبحان اللہ. یعنی وہ سوالات کرتے تھے, حضور علیہ السلام جواب دیتے تھے. اچھا اچھا اچھا. تو انہوں نے جو سوالات کیے
تو دین کی تشریح کے حوالے سے انہوں نے 3 سوالات کیے. سوالات تو زیادہ ہیں جی جی. لیکن دین کی تشریح کے حوالے سے ان کے 3 سوالات ہیں. اللہ اکبر. پہلا جی. سوال تھا یا محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ. اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے. اللہ اکبر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعنی شہادت، جی جی. اس کے بعد جو ہے اپنا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صحیح یہ اسلام ہے. صحیح. پھر سوال کرتے ہیں اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیے. تو ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ. جو علم کلام کے اندر چیزیں زیر بحث کی جاتی ہیں، ضروریات دین، اچھا وہ بیان فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ملائکہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ ضروریات دین سے ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تقدیر پر ایک وہ یقین رکھنا کہ جو ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے. صحیح. تو پہلے سوال کے جواب میں جو ارشادات فرمائے، شہادتین کے علاوہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب عبادات ہیں، صحیح. اطاعت پر مبنی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسرے سوال کے جواب میں جو کچھ آپ نے ایمان کی تشریح فرمائی، جی جی. اس کا تعلق عقیدے سے ہے. ماشاء اللہ. گاٹ اٹ. تو سمجھ گئے. ٹھیک. اعمال ظاہرہ، جی جی. عقیدہ. اب ٹھیک ہے. تیسرا سوال، اوکے. سوال کرتے ہیں فاخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں مجھے بتلائیے، احسان کے بارے میں. احسان کیا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اللہ اگر اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے تو پھر یہ سوچ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو یہ جو مرتبہ احسان ہے، یہ علم تصوف کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے. اچھا. ماشاء اللہ. یوں سمجھیے آپ جی جی. کہ اگر ایک اکیڈمک تعلیم جی جی. پہلی کلاس سے شروع ہوتی ہے اور ایم اے پر ختم ہوتی ہے یا جی جی. پی ایچ ڈی پر ختم ہوتی ہے، تو علم تصوف کے مراتب ہیں، درجہ بدرجہ سیڑھیاں چڑھتا ہے بندہ. صحیح ہے. اور اس کی آخری سیڑھیوں میں سے ایک کا نام درجہ احسان ہے. تو دین کی تشریح نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں جس پیرائے سے فرمائی، اس میں عقائد کو الگ بیان فرمایا، اعمال کو الگ بیان فرمایا، اور وہ چیزیں جن کا تعلق قلب سے ہے، پوشیدہ چیزوں سے ہے، اس کو الگ بیان فرمایا. ماشاء اللہ. تو صوفیہ کے نزدیک یہ جو حدیث ہے بہت ہی ماخذ حدیث مبارکہ شمار کی جاتی ہے. ماشاء اللہ. اچھا مصعب، عام انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے، عام سمجھ بوجھ تو یہی ہے، جو ہم کہتے ہیں نا، وہ کوئی پریشانی کا شکار ہو گیا تو اس کی میں نے کوئی مشکل حالات میں مدد کر دی تو وہ احسان اور احسان جتلانا نہیں چاہیے. وہ اور یہ کانسیپٹ تھوڑا سا کیا ڈفرینٹ ہے یا؟ بلا شبہ ڈفرینس ہے. اور علم تصوف جو ہے اس کا ایک سبق یہ ہے، یعنی اس کا ایک پارٹ یہ ہے، سبق کیا بہت بڑا مطلب کہ شعبہ ہے، جی جی، پارٹ ہے، اصطلاحات. اچھا اوکے. جیسے میرے سامنے رسائل کشیریہ رکھی ہے. سبحان اللہ. اس کتاب کا جو مرکزی خیال ہے جی جی، وہ ہے تصوف کی اصطلاحات بتانا. اچھا. کہ صوفیہ کے نزدیک قبض کسے کہتے ہیں، بسط کسے کہتے ہیں، اچھا 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 اچھا، بہت اور خوب. فلاں اصطلاح کسے کہتے ہیں، فلاں کسے کہتے ہیں. تو احسان جو ہے ایک الگ چیز ہے، مطلب تصوف کی ڈیفینیشنز دنیا. بتاتی ہے یہ. بالکل ایک ٹھیک ہے. عام جو گفت و شنید ہوتی ہے اس کے اندر احسان سے مطلب ہے بھلائی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. قرآن کریم ماشاء فرقان اللہ، حمید میں بھی بہت پیارا. لفظ احسان کئی مرتبہ بھلائی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اوکے اوکے. لیکن یہ بہت سارے مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. ماشاء اللہ. مصعب، آپ نے جو ٹوٹل تعلیمات اسلامیہ ہیں اس کے ریلیشن سے تصوف کا جو حصہ ہے، جو مقام ہے، ماشاء اللہ یہ اس پر آپ نے کلام فرمایا. اب اگلے سٹیپ کی طرف بڑھا جائے تو اب تصوف پر کلام کرنے سے پہلے ظاہر ہے جب بھی اسکوپ تم چلیں پتہ چل گیا کس جگہ ریلیشن شپ ہے اس کا، ڈیفینیشن بھی پتہ چل جائے، تعریف بھی پتہ چل جائے کہ اگرچہ کچھ بیان ہو گیا ہے آپ کے تھوڑے سے کلام میں، کوئی اور فردر اس کو ایکسپلین کر دیں کہ تصوف اصل میں ہے کیا، تعریف کیا ہے. پہلے میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا، جی جی، اس کے بعد پھر اقوال. ٹھیک ہے. انسانی مزاج کو سمجھنے اور اسے ہدایت دینے کے لیے، جی جی، یعنی اس کے مینرز بیان کرنے کے لیے، اس کے متعلق کچھ اصول و ضوابط بیان کرنے کے لیے دور جدید میں علم نفسیات وجود میں آیا ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. تو علم نفسیات کا جو پورا محور ہے وہ انسانی مزاج ہے. لیکن علم نفسیات کا جو ہدف ہے وہ اپنا ایک ہدف ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پر اگر علم نفسیات یہ بتاتا ہے کہ غصہ کیسے کنٹرول ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور غصے کے کیا نقصانات ہیں، تو اس کا اپنا ایک ہدف ہے. بھئی غصہ ہوگا تو بلڈ پریشر ہائی ہوگا، صحیح ہے. غصہ ہونے کی وجہ سے لڑائی کا امکان بڑھ جائے گا، صحیح ہے. انسان جو ہے اس کا کریکٹر اس پر اثر پڑے گا. صحیح ہے. تو یہ محدود کانسیپٹس ہیں اس کے نزدیک، اگرچہ کہ اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ بھی یہی ہے کہ انسانی مزاج کو کنٹرول کیا جائے. ٹھیک ہے. تو تصوف بھی انسانی مزاج کو ہی کنٹرول کرتا ہے، لیکن اس کے اپنے اہداف ہیں، ماشاء اور اللہ. اس کے اہداف بہت وسیع ہیں. جیسے غصے کو لے لیجئے. صحیح. اگر یہاں غصے پر بحث کی جا رہی ہے تو اس حیثیت سے کی جا رہی ہے کہ غصہ از خود تو کوئی گناہ کا کام نہیں، غصے کا آنا تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہ حرام ہے. اس کا استعمال اگر جائز ہوگا تو تب بھی گناہ نہیں. علماء جو ہے تصوف کی کتابوں میں یہ بحث کرتے ہیں کہ غصہ ایک ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے بہت ساری حرام صفات پیدا ہو جاتی ہیں. مثلا بغض پیدا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر. غصے کی وجہ سے بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، غصے کی وجہ سے جو ہے وہ حسد پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وصف ام الامراض بن جاتا ہے. صحیح ہے. تو اب یہاں اگر گفتگو کی جا رہی ہے غصے پر تو اس کا ہدف کیا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ماشاء اللہ. کہ یہاں محض مادی چیزیں مراد نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہاں اخروی چیزیں ہدف ہیں. سبحان اللہ. تو تصوف جو ہے وہ انسانی مزاج کے متعلق مینرز بیان کرتا ہے، اخلاقیات بیان کرتا ہے، مزاج پر اثر ہونے والے چیزوں کو بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے. ماشاء اللہ. اب تصوف کی تعریف کیا ہے؟ بہت مشکل سوال ہے یہ، مشکل سوال ہے. بہت زیادہ مشکل سوال، یا اللہ. کیونکہ تصوف اتنی وسیع فیلڈ ہے جی جی. کہ جو جس طرف گیا اس نے اسی کو تصوف کہا. یہ تو یہ صاحب یہ ہمیں بھی سمجھانا پڑے گا. مثال کے طور پر جی جی. تصوف کا جو ایک شعبہ ہے مہلکات اور منجیات. ٹھیک ہے. یعنی وہ چیزیں، مہلکات سے مراد وہ کام کہ جن کا ارتکاب انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، یعنی وہ کام گناہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے باطنی امور میں سے حسد ہے، بدگمانی ہے، ٹھیک ہے. ریا ہے، اور ایسے اوصاف ہیں. جی جی. اور منجیات سے مراد وہ باطنی امور کہ جن کا ہر انسان میں پایا جانا ضروری ہے یا بہتر ہے. سبحان اللہ. جیسے وصف توکل ہے، اچھا گمان ہے، سبحان اللہ. تفکر ہے. تو یہ دو شعبے ہیں علم تصوف کے، مہلکات اور منجیات. دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ محاسن اور رذائل، اچھی باتیں اور باطنی طور پر پائے جانے والی خراب باتیں. تو اگر اس شعبے کو دیکھا جائے تو شاید یہی تصوف ہے. پورا ایک وسیع شعبہ ہے یہ. سبحان اللہ. تصوف کے حوالے سے اور کچھ عنوانات ایسے ہیں جن پر بحث کیے بغیر تصوف کی کتاب مکمل نہیں ہو سکتی. اچھا. جیسے انسانی نفس کیا ہے. سبحان اللہ. قوت القلوب میں اگر اس کا باب پڑھیں جی جی تو وہاں یہ بیان کیا گیا کہ انسانی نفس جو ہے فطرتاً جی ایک متحرک شے ہے. متحرک شے ہے. فطرت اس کی ہے حرکت کرنا. اچھا. مثلا اس کے سامنے کھانا آئے گا تو اس کی خواہشات وہاں متوجہ ہوگی، منہ میں پانی آ جائے گا. صحیح ہے. آنکھ کے حوالے سے کوئی ایسا منظر آئے گا کہ جو خواہش کو پسند ہے تو یہ وہاں متوجہ ہو جائے گا نفس. ٹھیک ہے. کانوں کے حوالے سے تو یہ وہاں متوجہ ہو جائے گا. صحیح. اور شریعت نے نفس کے حوالے سے جو تعلیمات دی ہیں اس کا نام ہے ضبط کرنا. سبحان اللہ. فطرت اس کی حرکت کرنا. حرکت کرنا. شریعت کی تعلیم یہ کہ ضبط کیا جائے، ایک جگہ ایسی ہے جہاں لگایا جائے اور بکیا جگہ ضبط کیا جائے. ٹھیک. اب
नफ्स को समझाए बगैर, क्योंकि इंसानी जो नफ्स है वो सबसे बड़ा मुहर्रिक है सही गुनाह की तरफ ले जाने के लिए। तो मोहलिकात और मुंजियात की बहस अपनी जगह पर, जी जी, और नफ्स खुद एक इतना वसी जो है वो मौजू है कि इसको पढ़ते पढ़ते उम्र पूरी हो जाए। अल्लाह अकबर। मतलब एक तो ये ना कि मोटा मोटा पढ़ना हो, लेकिन गहराई इस में दुनिया सही में कोई एक किताब तो नहीं लिखी गई, सही सही, हजारों हजार किताबें लिखी गई हैं, हजारों किताबें लिखी गई हैं। फिर ये सब कुछ जो सीखने और सिखाने का सिलसिला है, जी जी, आज खुद हर एक चीज़ नहीं सीखी जाती, अल्लाह अकबर, उसके लिए उस्ताद की ज़रूरत है। डेफिनेटली, और बाज़ जगहों पर होता है पढ़ना पढ़ाना भी होता है, ठीक, लेकिन जो अक्सर बुज़ुर्गों का मामूल रहा वो ये रहा कि लोग किसी पीर कामिल की मुरीदी में दाखिल होकर फिर इन चीज़ों को सीखा करते थे। माशाअल्लाह, ठीक, तो तरीक़त और शेख की ज़रूरत और फिर उसके आदाब और उन चीज़ों को सीखना, ये ख़ुद एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो देखा जाए तो सारा तसव्वुफ़ यहाँ मुनहसर है, अल्लाह, जब तक यानी वो उस्ताद ठहरे, सही, पीर कामिल जो हैं या शेख जो हैं या मुर्शिद जो हैं वो उस्ताद ठहरे, ठीक है, जब वहाँ के सारी चीज़ें सीख लें तो फिर सारे काम आसान हो जाएंगे। सही सही, मदीना तो यूँ तसव्वुफ़ के बाज़ हिस्से तो इतने वसी हैं कि जो जिस तरफ गया उसने उसी पर कलाम किया। ठीक ठीक, तो बहुत सारी किताबें तो वो मिलेंगी जो सिर्फ तरीक़त पर मबनी है तसव्वुफ़ की। माशाअल्लाह, बहुत सारी किताबें आप वो देखेंगे कि जिसके अंदर जो है वो महज नफ्स के हवाले से कलाम हुआ, कलाम है। ठीक है ठीक है, अब बहुत सारी, जैसे रिसाला कुशैरिया का नाम लिया मैंने, जी जी, तो इस किताब से कोई ये नहीं है कि बातनी फ़राइज़ उलूम सारे सीख लेंगे आप। ओके, इसका एक अपना क्राइटेरिया है, ठीक है, एक अपना पस मंज़र है। जी जी, तो बाज़ किताबें ऐसी हैं कि जो जिसमें कुछ और बयान किया जा रहा होता है और बाज़ में कुछ और। अब ये एक सीखने वाले पर है, सही, वो किस दर्जे में, बहुत प्यारा माशाल्लाह आपने एक तो गाइडलाइंस यानी कि वो किस दर्जे में है। जी जी, तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल होती है कि तसव्वुफ़ की जब तरगीब दिलाई जाती है तो फिर ऐसी किताब पकड़ लेते हैं सही, कि जो चौथे पाँचवें या उससे भी अगले मरहले में जाकर पढ़ने की होती है। ठीक है, सबसे पहला मरहला है मोहलिकात और मुंजियात का सीखना। बहुत खूब, खुद जो इहयाल उलूम है, जी जी, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसे 4 हिस्सों में तकसीम फरमाया है। एक हिस्सा इबादात, एक हिस्सा आदात, एक हिस्सा मोहलिकात, एक हिस्सा मुंजियात। ठीक, अब इबादात की जो तफसील इल्म फ़िक़्ह में होती है वो काफ़ी है, सही यहाँ उनका एक तज़किरा है और ससरी तज़किरा है, और वैसे भी वो फ़िक़्ह शाफ़ी के हवाले से। सही सही, आदात जो हैं ये भी उन उलूम में से नहीं है जिनका सीखना फ़र्ज़ हो। ठीक, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो महासिन में से हैं। सही सही, तो इसी तरीके से जो मोहलिकात और मुंजियात हैं वो उसमें बयान करदा चीज़ें अक्सर ऐसी जिनका सीखना फ़र्ज़ है। माशाअल्लाह, अच्छा, फिर बाज़ किताबें ऐसी होती हैं जो तरगीब और तरहीब पर मुश्तमिल होती हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि तसव्वुफ़ कोई ऐसा इल्म है जिसका जिक्र कुरान में ना हो और हदीस में ना हो। अल्लाह अल्लाह, जितनी भी बातनी चीज़ें हैं इनका जिक्र कुरान में भी आया और हदीस में भी आया। सही सही, अब रियाजुस सालिहीन है, जी जी, इसके आधे से ज़्यादा जो चैप्टर हैं जी जी, ये बातनियात से मुताल्लिक़ हैं। माशाअल्लाह, अगर कहीं झूठ का बयान है, कहीं बदगुमानी का बयान है, हसद के मुतालिक हदीस हैं, ग़ीबत के मुतालिक हदीस हैं, ये भी तसव्वुफ़ का एक हिस्सा ही है। माशाअल्लाह, तो ये माखज़ है, ठीक, मतलब अहदीस और कुरान जो है वो माखज़ है सोर्स है, कि ठीक ये है, काम हलाल है, ये काम हराम है। मदीना मदीना, अब वो चीज़ है क्या, ग़ीबत क्या है, तारीफ़ क्या है, कब हराम है, कब हलाल है, किस मौके पर करना जायज़ है, किस पर नहीं, ठीक, ये बहस हदीस में नहीं की जा रही। सही, ये तशरीहात जो हैं वो उलमा ने की हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर। ठीक, तो देखा जाए तो वो तरगीब और तरहीब की जो किताबें हैं उसमें भी बातनियात का बयान है, सही, लेकिन इस फ़न का जो सीखना है उसके लिए इल्म तसव्वुफ़ के वो चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे कि जिसमें मौलिकात और मुंजियात का बयान है। माशाअल्लाह, ये भी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि तसव्वुफ़ है क्या इन इटसेल्फ, फी नफ्सिही। दीन इस्लाम की जो तालीमात हैं ये 3 किस्म की हैं। दीनी तालीमात का जो तीसरा हिस्सा है वो है बातनी चीज़ों से मुताल्लिक़। इंसान का जो बातिन है ये भी पूरी एक दुनिया है, पूरी एक साइंस है। जिस इल्म के अंदर इंसान के बातिन से गुफ्तगू की जाए
اس علم کا نام علم تصوف ہے۔ باطن کے معاملے میں مفتی صاحب عام طور پر یعنی عام لینگویج یہی ہے، دل میں یہ خیال آیا، دل میں یوں بولا، دل نے یہ بولا، دل یہ کہہ رہا ہے، تو کیا اس دل کو ہی تو سیدھا کرنے کے لیے کچھ سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔